فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ماہ نور و سرور رمضان الکریم کے تیسرے جمعہ مبارکہ میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج بحمد اللہ تعالی سن 1443 ہجری کا 20واں روزہ ہے، اور آج غروب آفتاب کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس آخری عشرے کا تعلق 3 اہم عبادات کے ساتھ ہے۔ ایک اعتکاف،
दूसरा लैलतुल क़द्र शब क़द्र और तीसरा सदक़े फ़ितर। एतिकाफ़ इतनी अहम तरीन इबादत है। इस हदीस शरीफ के रावी हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और उन्होंने अपने वालिद माजिद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने नाना जान से सुना, मेरे नाना जान ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया उसको अल्लाह तबारक व तआला 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाएगा। हुजूर की उम्मत के वो लोग जो माली एतबार से कमज़ोर हैं और वो ख़र्च करके हज बैतुल्लाह शरीफ पे नहीं जा सकते, क्योंकि हज सिर्फ उस पे फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत है। तो जो मालदार नहीं, साहिब इस्तिताअत नहीं, उस पे हज फ़र्ज़ नहीं। उम्मत के वो गुरबा, वो मसाकीन, वो माली एतबार से कमज़ोर लोग, उनके दिल में ये हसरत न रहे कि मालदार लोग तो हज बैतुल्लाह पे जाते हैं और उम्रे करते हैं, साल में कई कई उम्रे, कई कई हज मालदार लोग करते हैं। मेरे आका करीम उम्मत के मामले में बड़े ही गमखार हैं और आका करीम अपनी उम्मत के गुरबा मसाकीन पर बड़े ही शफीक हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद माजिद सैयदना इमाम हुसैन से रिवायत कर रहे हैं और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु व सलामुल्लाह अलैह अपने नाना जान से रिवायत करते हैं कि वो लोग जो आखिरी 10 दिनों का इतिकाफ़ कर लेंगे, इतना बड़ा अजर है, इतना बड़ा उनके लिए अल्लाह करीम ने इनाम रखा है कि जब 10 दिन मोतक़िफ़ रहेंगे इखलास अल्लाह की इबादत की नीयत से, तो जब घरों को वापस लौटोगे तो 2 हज और 2 उम्रों का सवाब लेकर लौटेंगे। और दूसरी इबादत शब क़द्र है। लैलतुल क़द्र इतनी अहम तरीन रात है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में पूरी एक सूरा जो है इसी बारे में नाज़िल फरमा दी। पूरी एक सूरा शब क़द्र के मामले में नाज़िल फरमाई और उस सूरत का नाम भी सूरह क़द्र रखा। सूरह क़द्र इतनी अहम रात है कि पूरी एक सूरत इस रात की अज़मत, अहमियत, अफादियत पर नाज़िल फरमा। और इस महीने में रमज़ानुल करीम की आखिरी इबादत जो लोग उमूमी तौर पर ईद के दिन अदा करते हैं वो सदक़े फ़ितर है। कुछ इबादतें माली हैं, कुछ इबादतें बदनी हैं और कुछ इबादतें मुरक्कब हैं। ज़कात, सदक़े फ़ितर
یہ مالی عبادت ہے، نفلی صدقات و خیرات کرنا یہ مالی عبادت ہے، نماز کی ادائیگی، روزہ رکھنا یہ بدنی عبادت ہے، حج مرکب عبادت ہے جس میں جسم بدن بھی مشقت اٹھاتا ہے اور اس عبادت کی ادائیگی کے لیے مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ لہذا حج جو ہے یہ مرکب عبادت ہے جس میں انسان کا جسم بھی مشقت اٹھاتا ہے اور مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سفر خرچ، وہاں جا کر جتنے دن قیام کرے گا وہاں بھی مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے۔ لہذا حج ایسی عبادت ہے جو مرکب عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور جو مال خرچ ہوگا حج کے موقع پر وہ مالی عبادت تصور ہوگا۔ روزہ بدنی عبادت ہے، روزے میں انسان کا جسم مشقت اٹھاتا ہے، حج کے موقع پر مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم بھی مشقت اٹھاتا ہے، اور اس روزے کو اتنی اہم ترین عبادت ہے رمضان المبارک کے روزے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، روزہ جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ رکھنے سے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے اسی طرح جسم کی زکوٰۃ بھی روزہ ہے۔ تو کچھ عبادتیں مالی ہیں، کچھ بدنی عبادتیں ہیں، کچھ عبادتیں قولی ہیں، کچھ عبادتیں فعلی ہیں اور کچھ عبادتیں مرکب ہیں۔ تو رمضان شریف کی ساری عبادتوں میں سے آخری عشرے میں ایک عبادت اعتکاف ہے اور ایک عبادت لیلۃ القدر کو اللہ کے ذکر میں گزارنا، اس کی عبادت میں گزارنا، اس کی یاد میں بسر کرنا، دعاؤں میں بسر کرنا، تلاوت قرآن میں بسر کرنا، اور شب قدر کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ صدقہ اور خیرات کرنا، یہ لیلۃ القدر کی کرنے والے اہم کام ہیں۔ اور آخر میں جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے، یہ صدقہ فطر دراصل امت کے وہ غریب، مسکین، فقیر، یتیم اور بیوہ عورتیں، اپاہج و معذور جو مالی پریشانیوں کا، مالی مشکلات کا شکار ہیں، وہ عید کی خوشیوں میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شریک نہیں ہو پاتے، ان کے لیے عید کی خوشیاں منانے اور روزے رکھنے کے لیے صدقہ فطر جو ہے یہ واجب کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دیکھا کرتے تھے کہ کون سا شخص ہے جو بڑی غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، تو صحابہ کرام ان کے گھروں میں صدقہ فطر رمضان شریف کی ابتدا میں ہی پہنچا دیتے تھے تاکہ وہ بھی روشن پانی کا انتظام کر کے روزے رکھ سکیں، اور عید کے موقع پر غرباء و مساکین کی مدد کرتے تھے تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ یہ آخری عشرہ اتنا اہم ترین عشرہ ہے، جو دن ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، اس آخری عشرے میں 5 راتیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پورے سال میں اہل ایمان کو 5 راتیں دی گئیں، ایک رات تو آج ہی غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ یہ 5 راتیں
رمضان شریف کی آخری عشرے کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں اہل ایمان کو بہت بڑا انعام عطا کیا گیا، اور ان راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا کہ ان 5 راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو، شب قدر کو تلاش کرو۔ پوری ایک سورہ جو ہے وہ اس رات کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس مرتبہ رمضان شریف میں تمام جمعات مبارکہ میں دیگر موضوعات پر بیان میں نہیں کر پایا، کیونکہ صبح اور شام یہاں درس ہوتا ہے مسجد میں، تو باقی تمام موضوعات پر فجر کے بعد بھی، تراویح کے بعد بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میں سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں، اور جو دن باقی ہیں ان میں بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ پہلے جمعے پر بھی درس قرآن دیا تھا تقوی کے موضوع پر، دوسرے جمعے پر درس قرآن دیا تھا کہ اصل نیکی کیا ہے اور اصل نیکی کا مفہوم کیا ہے، اور ہم کسے نیکی سمجھتے ہیں، اور ہمارا رب قرآن میں ہمیں نیکی کا کیا مفہوم تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ آج میں جتنا وقت میرے پاس ہے جمعے میں پوری ایک سورت پر درس دے رہا ہوں، جس سورت کا نام سورہ قدر ہے۔ قدر کا ایک عام معنی ہے قیمت، عام سادہ اور پنجابی زبان میں جب کسی چیز کی اہمیت اجاگر کرنی ہو، اہمیت بتانی ہو، تو لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ اس چیز کی کیا قیمت ہے، تمہیں کیا پتہ کہ اس چیز کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے۔ بے نیاز رب نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہماری راتیں کن کاموں میں بسر ہو رہی ہیں۔ نماز کے لیے آنے کا وقت نہیں، 5 دن لوگ اپنے برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو شیطان کے ہتھے چڑھ گئے اور مساجد میں غیر حاضریاں، روزے نہیں رکھتے، مسجد میں نہیں آتے، انہیں قرآن کھولنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، ان لوگوں کو جو شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، دین سے غافل ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی اور جھنجھوڑا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی شے ہے تجھے کس چیز نے مغرور بنا دیا ہے اپنے رب کے معاملے میں، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا ہے۔ اس پوری صورت کے اندر اس رات کی قیمت اور قدر اور منزلت بیان کی جا رہی ہے، اور پوری صورت کا نام ہی سورہ قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پچھلے دروس کے اندر اور خطبات کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر ہم پڑھ چکے اور سمجھ چکے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا، اور اس صورت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ رمضان شریف کی ہی کوئی رات ہے، یہ رمضان شریف کی ہی کوئی رات ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں قرآن اتارا گیا،
اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا تو شب قدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔ اس رات کی عظمت کا ایک پہلو سورہ قدر میں بیان کیا گیا کہ اس رات کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی علو مرتبت کا ایک پہلو یہ ہے نزول قرآن، نزول قرآن۔ کئی مرتبہ اپنے دروس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رمضان کے مہینے کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اسی لیے حضور نے اس حدیث شریف میں دونوں کا ذکر کیا۔ رمضان میں قرآن اترا، رمضان کے روزے فرض کیے، تو پیارے نبی کریم علیہ السلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے القرآن الصوم والقرآن یشفعان، کہ روزہ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ تو نزول قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے بڑی بڑی محافل جو منعقد کی جاتی ہیں ان کا ٹائٹل ہوتا ہے جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن، کہ یہ وہ عظمتوں بھری رات ہے، یہ برکتوں والی، نعمتوں والی، انعامات والی رات ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں انسان کی تقدیر کے۔ شب برات کو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو، ہر انسان کے اگلے سال کے معاملات کا معاملہ، اس کے فیصلے شروع ہوتے ہیں، اور شب قدر کو ان تمام فیصلوں کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ شب قدر تک ان تمام فیصلوں کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، پہلے اس رات کی عظمت بیان کی گئی کہ اس میں قرآن اترا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے متوجہ کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی عزت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کی رفعت کیا ہے۔ اب اس کی عظمت پھر بے نیاز رب خود بیان فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنی اہم رات ہے جس کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈھونڈو، تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ کیوں تلاش کریں؟ اللہ کریم نے فرمایا اس لیے تلاش کرو کہ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر یہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، اور جس رات کے ڈھونڈنے کا حکم میرے محبوب نے دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں کم و بیش، 83 سال کم و بیش 1000 مہینے سے۔ اتنی برکت ہے اس ایک رات کے اندر جس کو ڈھونڈنے کا حکم دیا، جس رات کے بارے میں ہم غافل ہیں، ہمیں اس کی اہمیت کا ہی اندازہ نہیں، پوری ایک سورہ نازل کر دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ رات۔ یہاں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف، بڑی توجہ سے اس حدیث شریف کو سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر، شب قدر کو قیام کیا، نفلی عبادات کی، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا، عبادت کرتا رہا،
فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی جتنی کمی کوتاہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری معاف فرما دیتا ہے، سب کمی کوتاہی پچھلی، ما تقدم من ذنبہ، جو بھی کمی کوتاہی آج شب قدر کی عبادت سے پہلے زندگی بھر میں جتنی کمی کوتاہی غفلت و سستی ہوئی، غفر لہ، ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس رات کا قیام جو ہے، من قام لیلۃ القدر، تو قیام کا معنی ہے نفلی عبادت، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر نفل ادا کرنا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک اس کی ترتیب آپ سمجھیں، دوبارہ اس کی تفصیل ترتیب سے سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ نزول قرآن کی رات ہے، دوسرا یہ کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور تیسرا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ اتنی باعظمت رات ہے، اتنی باوقار رات ہے کہ اس میں جبریل امین اترتے ہیں زمین پہ، اور اکیلے نہیں آتے، اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں جبریل امین اترتے ہیں، اکیلے نہیں آتے، ملائکہ کی جماعتیں لے کے آتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنی مرضی سے نہیں آتے، جبریل اور ملائکہ شب قدر کو اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ قرآن میں فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار، اپنے رب کے حکم سے جبریل اور ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ من کل امر سلام، ہر معاملے میں وہ سلامتیاں لے کر اترتے ہیں، اور پوری رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رات بھر سلامتیاں ہی سلامتیاں، ہر امر، ہر معاملے میں رات بھر تقسیم کی جاتی ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، سلامتیاں اترتی ہیں۔ تو سلامتیاں مانگنے والا جب جھولی پھیلا کر عمر کی سلامتی مانگتا ہے، اولاد کی سلامتی مانگتا ہے، رزق کی سلامتی مانگتا ہے، عزت کی سلامتی مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، یہ تو مانگنے کی رات ہے۔ بے نیاز رب فرماتا ہے ساری رات ہر معاملے میں سلامتیوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس رات کی قیمت، اس رات کی قدر و منزلت بھی بتا دی، اور اس کی مقدار بھی بتائی کہ یہ رات کتنا وقت ہے، کتنا وقت ہے جس میں سلامتیاں تقسیم ہوتی ہیں، جس میں ملائکہ اترتے ہیں، جبریل آتے ہیں، اس کی مقدار کتنی ہے؟ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، وقت بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، ہی حتی مطلع الفجر، یہ وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے ساتھ۔ ادھر آفتاب غروب ہوا، سورج غروب ہوا، تم نے افطاری کی تو افطاری کے ساتھ ہی شب قدر شروع ہو جاتی ہے۔ اور بے نیاز رب یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر میں اس رات کی عظمت، اس کی اہمیت بتا کر اب حدیث شریف میں نے آپ کو سنا دی کہ اس رات کے قیام کی کتنی برکت ہے، اور اس رات کا ایک خاص وظیفہ، اس رات کی ایک خاص دعا جو براہ راست اور بلا واسطہ نور مجسم، شفیع معظم، نبی محتشم، ناطق وحی، رسول الثقلین، تاجدار کائنات نے براہ راست
اس رات پڑھنے کے لیے ایک دعا حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور نے تعلیم فرمائی۔ کتنا محروم ہے وہ بندہ جو اتنی تفصیلات بے نیاز رب نے اس رات کی قرآن میں بتا دی، اور پیارے نبی پاک نے اس رات کرنا کیا ہے وہ تفصیل بھی بتا دی۔ اب پھر جو اس رات سے محروم رہ جائے تو پھر یا ایھا الانسان ما غرق بربک الکریم، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے رب سے مغرور بنا دیا ہے، رب سے دور کر دیا ہے؟ تیرا رب تو غفور ہے، تیرا رب تو رحیم ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سے عرض کرتی ہیں، حضور اگر میں اپنی زندگی میں شب قدر کو پاؤں، مجھے شب قدر مل جائے، تو میں اس رات کیا پڑھوں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا یوں عرض کیا کرو، یوں کہا کرو، اللہم انک عفو، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انک عفو، تو معاف فرمانے والا ہے۔ دیکھیے اس رات کا تعلق مغفرت کے ساتھ ہے، اس رات کا تعلق مغفرت بخشش کے ساتھ ہے، تو دعا میں یہی لفظ تعلیم کیے گئے، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو، اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم، تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو تو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، تو میری التجا ہے مجھے بھی معاف کر دے، فاعف عنی، پھر مجھے بھی معاف فرما دے، یا غفور، یا غفور، یا غفور، اے معاف فرمانے والے، اے معاف فرمانے والے، اے معاف فرمانے والے۔ معلوم یہ ہوا کہ شب قدر کا تعلق مغفرت کے ساتھ ہے، لہذا نبی کریم علیہ السلام نے اس رات کی دعا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ تعلیم فرمائی۔ اب بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر شب شب قدر است، ہر شب شب قدر است، گر تو قدر دانی، اگر تو قدر پہچانے تو پھر ہر رات ہی تیرے لیے شب قدر بن سکتی ہے۔ جس رات لگن سے تو اپنے رب کو یاد کرے گا، گڑ گڑائے گا اپنے رب کے حضور، تجھے شب قدر کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک خاص انعام ہے نا، اس لیے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اور اعتکاف کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ اعتکاف یہ شب قدر کی تلاش کے لیے ہے، اتنی اہم رات ہے، اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، اس میں اپنے رب کو یاد کرو۔ کب سے کب تک؟ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات تمہاری اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت و بندگی و طاعت میں گزرنی چاہیے۔ اس پوری سورہ کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا۔ اب سلف صالحین کہ یہ آخری عشرہ جو ہے، اس میں نے عرض کیا کہ 5 راتیں بہت بڑا انعام ہیں۔ سلف صالحین کا طریقہ اب سن لیں کہ ان 5 راتوں میں ہمارے اسلاف کرتے کیا تھے، یہ رات کیسے گزارتے تھے۔ پہلا کام جو سلف صالحین کرتے تھے ان 5 راتوں میں وہ یہ تھا کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی غسل کرتے تھے، غروب آفتاب کے ساتھ ہی غسل کرتے تھے۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت، عید الفطر کے دن غسل کرنا سنت، عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا سنت، یعنی جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو پھر جسمانی طہارت کا اولاً اہتمام کرنا، جسمانی طہارت کا سب سے پہلے اہتمام کرنا۔ اس کے لیے سب سے اونچا درجہ طہارت میں مسواک کا عمل ہے۔ مسواک، ایک صحابی جو ہیں نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے،
تو حضور کی خدمت میں ملاقات کے لیے آئے تو ان کے دانت جو ہیں وہ پیلے رنگ کے تھے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے تربیت فرمائی، کیسے اصلاح فرمائی۔ جو صحابہ موجود تھے نا، تو حضور نے فرمایا اپنے اس بھائی کے لیے مسواک کا اہتمام کرو، اس بھائی کے لیے مسواک کا اہتمام کرو۔ توجہ دلائی کہ انسان کو جسمانی طہارت کے لیے دانتوں کی صفائی کا اس قدر اہتمام کرنا چاہیے کہ پیارے آقا کریم نے فرمایا اگر میری امت پر گراں نہ گزرنا ہوتا تو میں ہر وضو کے اندر مسواک کا استعمال فرض کر دیتا، ہر وضو میں مسواک کا استعمال فرض کر دیتا۔ لیکن امت پہ چونکہ مشکل پیش آنی تھی، ہر وضو میں مسواک کا اہتمام، مسواک مہیا کرنا تو ممکن نہ تھا، اس لیے اسے مستحب کے درجے میں رکھا، لیکن ہے پسندیدہ۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ایک نہیں کئی حدیثوں کا مفہوم، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ تو میں حدیث کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو آدمی پانچوں وقت وضو میں مسواک استعمال کرتا ہے، میں پھر اپنے لفظ دہراتا ہوں، جو پانچوں وقت وضو میں مسواک کا استعمال کرتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ طہارت، ان مسائل کو کوئی مسائل سمجھتے ہی نہیں، ان مسائل کو اب لوگ مسائل ہی نہیں سمجھتے۔ میں اس مسئلے کی تھوڑی سی اہمیت آج بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں جس شخص نے پیاز کھایا ہو مسجد میں نہ آئے، کچا پیاز جس نے کھایا ہے، لہسن کھایا ہے، کوئی ایسی چیز استعمال کی ہے جس میں ناخوشگوار سمیل منہ سے آئے، تو مسجد میں آنا اس حال میں حرام ہے، اس حال میں مسجد میں آنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ لوگ غور سے سننا ذرا۔ پھر شب قدر کی جو غسل اور طہارت و مسواک، اس کی اہمیت کا اندازہ لگا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جب کوئی بدبودار کپڑے پہن کے مسجد میں آتا ہے، یہ کپڑے پہن کے ولیمے میں جاتے ہیں آپ، جن کپڑوں میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں کام کاج کے دوسرے، اس لیے ایک صحابی سے فرمایا تھا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک نماز کے لیے سوٹ بنا لو۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں دکان پہ جو ایسا کام کرتے ہیں جس سے کپڑے میلے ہوتے ہیں، مزدور طبقہ۔ میں کئی مزدوروں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، انہوں نے اپنی دکان میں ایک اچھا صاف ستھرا سوٹ لٹکایا ہوتا ہے، وہ جب وضو کرتے ہیں نا نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد وہ لباس بدل کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور آ کر وہ لباس پھر اتار کر معمول کا لباس پہن کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو مسجد میں آنا اس حال میں کیوں منع ہے؟ فرمایا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو بدبودار جسم لے کر آئے، منہ کی صفائی نہیں، دانتوں کی صفائی نہیں، جسم کی صفائی نہیں، لباس کی صفائی نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ شب قدر کو اسلاف کرام شب قدر کیسے گزارتے تھے؟ جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا غسل کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، صاف ستھرا دھلا ہوا عمدہ لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پاک اور صاف اور تیار ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے آج کی رات آسمانوں سے جبریل آئیں گے، ملائکہ آئیں گے، آج رات ہمیں ملنے کے لیے ملائکہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے، تو ان سے ملاقات جب ہوگی تو جسم سے خوشبو آنی چاہیے، خوشبو۔ دو چیزیں تو نبیوں کی سنت ہے۔ یہ تقریر کریں تو اگلے جلسے میں بلاتا کوئی نہیں، میں تو اپنا فرض دینی سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان شریف میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے دین سیکھنے سکھانے کا، ورنہ آپ مسجدوں کی حالت دیکھ لیں کیا ہے، پارکوں کی حالت دیکھیں اور مسجدوں کی حالت دیکھ لیں، پھر سوچنا نہیں چاہیے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
رمضان گزر رہا ہے، تجھے پرواہ ہی نہیں، تجھے معلوم ہی نہیں کہ کلمہ پڑا ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا لوگوں کو علم نہیں رمضان میں کتنی برکتیں ہیں، اگر پتہ چل جائے لوگ تمنا کریں سارا سال ہی رمضان شریف کا مہینہ رہے۔ مسجد میں چند گھڑیاں بیٹھنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو یہ جسم کی طہارت، صفائی، ملائکہ ملنے آئیں گے، فرشتے ملنے آئیں گے، تو سلف صالحین خوشبوئیں لگاتے تھے، جائے نماز کندھے پہ رکھ کے مسجد میں نماز پڑھنے آپ آتے ہیں، لیکن سلف صالحین اس رات جب مسجد میں آتے تھے گھر سے جائے نماز لے کے آتے تھے اور اس جائے نماز کو خوب خوشبو لگاتے تھے، اس لیے کہ ملائکہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے ہمیں ملنے کے لیے۔ آپ کو پتہ چل جائے آپ کا کوئی قریبی دوست ملنے آیا ہے تو اس کے آنے پر کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ مہمانوں نے آنا ہو تو گھر میں بستروں کی چادریں بدلتے ہیں، صفائیاں ہوتی ہیں، بیڈ روم صاف کیا جاتا ہے، ڈرائنگ روم، ڈائننگ ہال سجایا جاتا ہے، کیوں؟ مہمان آ رہے ہیں۔ مسلمان، یہ شب قدر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جب تیرے گھر میں، تیرے محلے میں، تیرے شہر میں، تیری مسجد میں جبریل آ رہا ہے، ملائکہ آ رہے ہیں، تیری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کسی دنیا دار صاحب منصب سے سلام لیتا ہے، ہاتھ نہیں چھوڑتا، کہتا ہے ذرا سیلفی لینی ہے، سیلفی لینی ہے۔ دنیا دار مصافحہ، یہ رات وہ ہے جب تیرے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے ملائکہ آئیں گے، جبریل آئے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے مصافحہ کرتے ہیں ہر اس بندے سے جو چوک میں بیٹھ کے تاش کھیلتا ہے، جس کو پرواہ نہیں شب قدر ہے، اس سے نہیں، جو اللہ کے ذکر و عبادت میں کھڑا ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑا، آنسو جاری ہیں، سجدے میں پڑا ہے، رکوع میں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، فرشتے اس حال میں اس سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، صوفیاء کرام نے لکھا کہ کیا علامت ہے کہ فرشتے نے مصافحہ کیا؟ عبادت کرتے کرتے آنکھیں برس جائیں، سمجھ لے تیرے ساتھ کسی فرشتے نے مصافحہ کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جسمانی طہارت، صفائی ستھرائی، اس کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمومی طور پر ہر 7ویں دن ناخن حضور ترشواتے تھے، 7ویں دن حجامت بنواتے تھے، کبھی کبھی 10ویں دن بھی حضور کرواتے، سفر میں تشریف لے جاتے تو 10 دن سے زیادہ نہیں گزارنے چاہیے۔ اسی طرح زیر ناف بال، زیر بغل بال جو ہیں یہ 40 دن سے اوپر رکھنا حرام ہو جاتا۔ لہذا جسمانی طہارت، اس کا اللہ کی عبادت کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ شب قدر میں اہتمام کرو، مسجدوں کو خوشبودار بناؤ، کیونکہ یہ رات نورانیت کی رات ہے، یہ رات روحانیت کی رات ہے، یہ رات آنسو بہانے کی رات ہے، یہ رات بخشش مانگنے کی رات ہے۔ رب کی بارگاہ میں جولیاں پھیلا کر مانگو مانگو مانگو، خوب مانگو، اور مانگتے ہوئے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ یہ عطاؤں کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی عزت و عظمت پہچاننے کی۔ رمضان تو گزر گیا، جو یہ کہتے تھے کہ بڑا مشکل ہے، میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا، ایام معدودات۔ ہر جمعے میں آنے والا سوچے ذرا، رب نے تسلی دی ہے، اور نہ گھبرا، ایام معدود، یہ تو گنتی کے دن ہیں، یہ تو گنتی کے دن ہے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا یہ مہینہ جو ہے گزر جائے گا۔ تو 20 تو ہو گئے، باقی اشرا غنیمت جانو۔ مسجدیں خالی ہیں، کچھ خیال کرو، مسجدیں خالی ہیں، آبادیوں کا تناسب دیکھو اور مسجدیں دیکھو۔ مسلمان کا گھر ہو، اس میں فریج بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، ہر سہولت ہے، انٹرنیٹ گھر میں لگا ہوا ہے، رات بھر جاگتے ہیں لوگ،
ساری ساری رات لوگ دعائیں کرانے آتے ہیں، وہ جی حضرت جی دعا کرو، میرا بیٹا ساری رات موبائل کے ساتھ لگا رہتا ہے، فجر ہوتی ہے تو سو جاتا ہے، حضرت جی دعا کرو۔ بیٹی سے موبائل کئی مرتبہ چھپایا اور اس سے کئی مرتبہ موبائل پھر چوری چھپے لے لیتی ہے۔ ساری ساری رات بیٹیاں بیٹے قوم کے موبائل پہ لگے ہوئے، مسجد میں 5 منٹ بیٹھنا دشوار ہو گیا ہمارے لیے۔ دین کی طرف آؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ مسلمان کے گھر میں سارا کچھ ہے، پھل بھی پڑا ہے، جوس بھی پڑے ہیں، آئس کریم بھی پڑی ہے، ہر چیز نعمت دنیا کی موجود، بیڈ موجود، صوفے موجود، ساری سہولتیں، ایک نہیں تو نماز نہیں۔ ہمارے گھروں میں ایک چیز نہیں، نماز۔ تو مسلمان کا گھر وہ ہوتا ہے جس میں نماز ہو۔ بخاری کے اندر حضور کی حدیث ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے، نماز ہے۔ غنیمت جانو یارو، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ آخری عشرہ پورے مہینے کا اللہ کریم نے یہ ایک علو مرتبت اس مہینے 10 دن کو عطا کی، اسے غنیمت جان کر اللہ کی یاد میں ذکر میں بسر کرو۔ آخر دعوانا